جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم جو ہے نا وہ اپنا جو لیسن نمبر 3 ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں اب الحروف الشمسیہ اور الحروف القمریہ. الحروف الشمسیہ اور الحروف القمریہ یہ دونوں رول ہیں وہ حروف جو کہ ال سے شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی کامن ناؤن ہے بیتن، ٹھیک ہے نا، اس پہ تو کچھ نہیں ہے. جب آپ نے اس کو پراپر کر دیا نا تو اس میں لگ گیا ال. جب ال ال لگا تو ال کو پڑھنے کے دو قاعدے ہیں. وہ الفاظ، وہ حروف عربی زبان میں جو ال سے شروع ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے دو قاعدے ہیں. تو ایک کو کہتے ہیں ہم ایک ایک پہلا قاعدہ یہ کہ بعض حروف کے اندر ہم جو الف لام کے بعد آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس میں الف لام کو پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے دیکھیں ایک شعر لکھا ہوا ہے، ابغی حجک وخف عقیمہ. ٹھیک ہے، ابغی حجک، دیکھیں اس میں الف ہے، با ہے، غین ہے، پھر ہا ہے، جیم ہے، کاف ہے، پھر واو ہے، خا ہے، فا ہے، پھر عین ہے، قوف ہے، یا ہے، اور میم ہے. یہ جو تا ہے یہ تو مونس کی تا ہے نا، تو یہ کنسیڈر نہیں ہوگی. میم تک، الف سے لے کے میم تک دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. یہ 13 حروف جو ہیں یہ کہلاتے ہیں مون لیٹرز. یہ کہلاتے ہیں مون لیٹرز. ٹھیک ہے نا، ان کو ہم کہتے ہیں مون لیٹرز. ہم ان کو مون لیٹرز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جب بھی آپ ان میں سے کسی بھی حرف میں ال لگائیں گے تو ال پڑھا جائے گا زبان سے. جیسے ال آ، البا، الغا، الحا، الجا، الکا، الوا، الخا. دیکھ رہے ہیں آپ جتنے بھی حروف جی ہیں سر. جب بھی ال لگے گا تو ہم اس میں ال کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں الحروف القمریۃ. پڑھیے، الحروف الحروف القمریۃ. القمریة. الحروف القمریۃ. الحروف الحروف القمرية. القمریۃ. ہاں پہ دیکھیں پیش ہے الحروف القمریۃ. الحروف الحروف القمریۃ. القمرية. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو باقی بچے میں 15 ہیں، ہے نا، 14 سر. 14. 14 ہے، 14 ہے، جی سر. 14 ہے. ان کو ہم کہتے جی ہیں سر دونوں. ان کو ہم سن لیٹرز کہتے ہیں. سوری، ان کو ہم کہتے ہیں سن لیٹرز. اور جی سر. ان کے علاوہ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سن لیٹرز. ٹھیک ہے، اور ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں الحروف الشمسیۃ. الحروف الشمسیۃ. ٹھیک ہے نا، الحروف الشمسیۃ. الحروف الشمسیۃ. ٹھیک ہے نا، تو ان کو ہم حروف الشمسیہ کہتے ہیں. مطلب اس کے اندر الف لام لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ان 13 کو ہٹا کے کوئی سا بھی لکھیں، تا لے لیں. اب جب آپ نے اس کو جی الف لام اور تا لکھا آگے تا، ٹھیک ہے، اور ہم نے لیٹ سے ہم کہہ رہے ہیں التاجرو، تو یہ غلط ہے. اصل میں اس کو پڑھنا تھا التاجرو. التاجر. اس کی نشانی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے حروف جتنے بھی ہیں عربی زبان میں بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ تجدید لگا دیتے ہیں. جی. اس تجدید سے پتہ چل جاتا ہے کہ الف لام میں ہم لام کو پڑھیں گے نہیں، ڈائریکٹ الف کو تا جی سے سر. ملا دیں گے. التاجرو. التاجر. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے السوق. السوق. پتہ ہے آپ لوگوں کو السوق کسے کہتے ہیں؟ نہیں سر. مارکیٹ کو کہتے ہیں سوق، بازار، مارکیٹ. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو عربی میں جی. دیکھیں یہ تجدید ملے گی تیسرے لیٹر کے اوپر. جتنے بھی لیٹر ال سے شروع ہوں گے نا، جتنے بھی الفاظ ال سے شروع ہوں گے، تھرڈ جی لیٹر پہ سر. اگر آپ کو تجدید ملے سمجھ جائیے گا کہ یہ شمسی لیٹر ہے، سن لیٹر ہے، جس کے اندر ہمیں الف لام کو پروناؤنس نہیں کرنا. میننگ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں آنے والا، میننگ وہی دا جی ہی جی. رہے گی، صرف پڑھنے کا ہے یہ رول. ٹھیک ہے نا، الطالب. الطالب. اور دیکھیں اس کا تعلق کمیونیکیشن سے بہت زیادہ ہے. جب آپ بولنا شروع کریں گے نا، آپ بولیں گے نا بھائی الطالب فی المسجدی، تو سننے والا بولے گا یار اس کو اتنا چھوٹا سا رول نہیں پتا کہ جی. الطالب نہیں ہوتا بلکہ الطالب ہوتا ہے نا بھائی. الطالب. ہاں، جی سر. تو اس یہ چھوٹا سا ایک رول ہے، لیکن یہ بولنے میں آپ فوراً پکڑے جائیں گے آپ کی، یار یہ تو غلط بول رہے ہیں بتاؤ. تو اسی لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کو
حل کرنا ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے بک میں دیا ہوا بھی ہے. جی جی بولیں سجلہ. صحیح ہے. میرا کوشچن بھی تھا کیونکہ جب میں اس کو ریڈ کر رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ال جو ہے وہ دا کے لیے ہے پراپر کرنے کے لیے، تو جب ہم ال پڑھیں گے ہی نہیں تو کیا اس پہ فرق آئے گا؟ لیکن آپ نے بھی بتا دیا کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، میننگ دا کا تو ویسے ہی کوئی رہتا فرق ہے نہیں ہے، پراپر. صرف یہ پڑھنے کا جی رول ہے. سر، یہ میں اس پہ کنفیوز ہوئی تھی کہ شاید میننگ میں فرق پڑے گا. نہیں ٹھیک ہے نہیں 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 نہیں، نو ڈفرنس ایٹ آل، میننگ بالکل ویسی ہی رہے گی، جی سمپل. ٹھیک ہے نا. جی سر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں. اچھا تو اب آپ کا جو اسائنمنٹ ہوگا نا وہ یہ ہوگا اسائنمنٹ. دیکھیں اس پورے لیسن کے اندر جتنی بھی، یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا، الحروف الشمسیہ اور قمریہ. جی سر الحمدللہ. ہمارے ساتھ ہیں کاشف بھائی. کاشف جی بھائی سر. واضح ہو گیا نا، آسان ہے جی میرے خیال میں، اتنا مشکل تو نہیں ہے. ہاں جی. نہیں سر. تو ٹھیک ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی الف لام سے حروف شروع ہو رہے ہوں، تیسرا حرف دیکھ لیجئے گا، اگر اس کے اوپر تشدید ہوگی تو سمجھ جائیے گا. اور یہ جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بھی کبھی یاد نہیں کیا، آٹومیٹیکلی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. باقی میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ ایک شعر جو ہے وہ دکھا دیا ہے. یہ شعر اگر آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ابغی حجک وخف عقیمہ. اچھا اس شعر کا مطلب بھی ہے پتہ ہے؟ اس شعر کا مطلب ہے ابغی سر حجک. حق کا خوف عجب غم ہے. خوف حق عجب غم ہے نہیں، یہ وہ نہیں ہے. ابغی کا مطلب اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ابغی کا مطلب ہوتا ہے تم پورا کرو حجک اپنے حج کو، اور حج. ابغی حجک تم اپنا حج پورا کرو، وخف اور ڈرو، عقیمہ اس کے بانج ہونے سے، یعنی کہ ان ایکسپٹ ہونے سے. تم اپنا حج کو پورا کرو ٹھیک. اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایکسیپٹیبل نہ ہو جائے، ایکسیپٹ ہو جائے، یہ دعا کرو. تو عقیمہ اصل میں عقیم کہتے ہیں بانج کو، تو اسی لیے عقیم کا مطلب بانج کا مطلب ہوگا کہ سمجھے سمتھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیڈ. تو اپنے تم حج کو پورا کرو اور اس کے ان ایکسیپٹ ہونے سے ڈرو، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے مون لیٹرز کا مخفف ہے. ٹھیک ہے نا. لیٹرز. ہاں سارے مون لیٹرز ہیں یہ. جی تو ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سن لیٹرز ہیں. صحیح ٹھیک ہے سر. نا. اور میں نے آپ کو بتایا اس کو یاد جس کرنے میں کی. سر ہم ال نہیں پڑھیں گے وہ سن لیٹرز، جی وہ جن حروف میں ال نہیں پڑھیں، بالکل شمسی. بالکل، لیکن لکھا جائے گا، دیکھیں ال لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی پڑھا نہیں جائے گا. ال لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ لیں یہ رولز ہو جائیں گے کہ ال کو پڑھنے کے دو قاعدے ہیں، اس کا تعلق جی سر. میننگ سے نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. یہ آپ نے جی ذہن سر. میں رکھنا ہے اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیجیے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں 2 پیجز نمبر دیے ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے بک والوں نے بہت اچھا دیا ہوا ہے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے. کہنے کو چھوٹا سا رول ہے لیکن واقعتاً ضروری ہے اور اچھا رول ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں پیج نمبر بتا دیتا ہوں میں آپ کو، پیج نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں. پیج نمبر ہے یہ رہا، پیج نمبر 24 ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک طرف انہوں نے دیے ہوئے الحروف القمریۃ اور دوسری طرف دیے ہوئے الحروف الشمسیۃ. اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں دیکھیں آپ لوگ اگر ان کو لکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں تو دیکھیں یہ آپ کی ووکیبلری بہت اچھی ہو جائے گی اور بہت ضروری بھی ہے آپ کے لیے اس وقت. ٹھیک ہے نا. ووکیبلری کا ہونا. جی تو میں جان بوجھ کے پڑھا نہیں رہا ہوں کہ اس میں ٹائم لگ جائے گا، اس لیے کیونکہ مجھے آپ کو نا 3 کمپاؤنڈز پڑھانے ہیں. ٹھیک ہے سر نا. کر لیں گے انشاءاللہ. جی آپ لوگ خود سے ہی کریے گا، بیٹھ کے پڑھیے گا. اور اس کا جو پیج نمبر 27 ہے اس میں ووکیبلری ہے، اس کو ضرور پکا کر لیجیے گا. یہ دیکھیں یہ ساری ووکیبلری سر یہ تقریباً ہم کر چکے ہیں ماشاءاللہ کل آپ کے لوگوں کو یہ لیکچر میں. آگے تقریباً آتی ہے. ٹھیک ہے نا. آئیے اب ہم نیکسٹ پہ آ رہے ہیں. لیسن نمبر 4 ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں آپ کو 3 کمپاؤنڈز پڑھاؤں گا. دیکھیں کمپاؤنڈ کہتے ہیں 2 چیزوں کا مرکب. میں آپ کو مرکب پڑھاؤں گا 3. ٹھیک ہے نا. ان کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جو بہت فیمس نام ہے. ایک ہے مرکب جاری، ایک نہ رک جائیں، مطلب پریپوزیشن اور ناؤن انگلش میں ہم کہیں گے. چلیں وہ جیسے جیسے وہ آئیں گے وہ ویسے میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی فی الحال ہم فرسٹ کمپاؤنڈ پڑھ رہے ہیں. کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک الگ ایک اکیلا ورڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں البیتو ایک اکیلا ورڈ ہے. صحیح ہے. البیتو ایک اکیلا ورڈ ہے. اب اس کے اندر میں نے کوئی چھوٹی سی چیز ایڈ کی جس سے کہ اس کے میننگ میں فرق تو آئے گا لیکن سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. اٹ ول بی این انکمپلیٹ سینٹینس. اٹ ول بیکم اے کمپاؤنڈ. یہ مرکب بن جائے گا. مرکب کہتے ہیں 2 چیزوں کے ساتھ ملنے کو. مثال کے طور پہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے پہلے سے ہے، مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
آئیے پہلے پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے یہ کیا ہے مرکب. آئیے پڑھتے ہیں, پڑھیے الحمام, پڑھیے. الحمام. کیا مطلب ہوگا الحمام کا؟ باتھ روم. باتھ روم ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہاں ٹوائلٹ نہیں ہے, باتھ روم, واش روم ہے پورا. ہاں پورا واش روم کو بولتے ہیں حمام. ٹوائلٹ کے لیے الگ لفظ بھی آئے گا وہ, ٹھیک ہے. تو الحمام مطلب پورا واش روم ہے, مطلب باتھ روم ہے پورا, جس کے اندر میں بھی پاسبل کہ اس کے اندر وہ مطلب ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہو. اصل میں حمام ویسے حمام کہتے ہیں جہاں پہ انسان غسل کرتا ہے, نہاتا ہے, باتھ روم کہہ لیں آپ. باتھ روم از الحمام, ٹھیک ہے. اس کی نیکسٹ پکچر ہے, دیکھیں الٹا پہ دیکھیں الغرفۃ, پڑھیے. الغرفۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ روم. دا روم. روم. آنی آنی بولیے, آ کیوں کہہ رہی ہیں؟ سوری جی سر, جی نہیں سر, وہ بس نکل گیا. اس بارے میں بڑی اسٹرکٹ ہیں, دیکھیں پتہ ہے ہمیں آ اور دا کا فرق ہی واضح نہیں ہوا تو ہم آگے کیسے پڑھیں گے؟ نہیں سر, فرق واضح ہے, وہ بائی چانس ایسے کوئی بات نہیں, ہاں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. الغرفۃ دا روم, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں الف, نمبر الف پہ دیکھیں آپ, البیت, پڑھیے. البیت. دیکھیں آپ کی البیت سنگل ورڈ ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا پریپوزیشن ایڈ کیا اور وہ ہے فی. پریپوزیشن کو ایڈ کرنے سے اس کے اندر فرق آئے گا, میننگ میں بھی فرق آئے گا, اور جو اس کے وابلز ہیں اس میں بھی فرق آئے گا. دیکھیں آپ ایک کام کریں کہ 6 یا 7 پریپوزیشنز میں آپ کو لکھوا رہا ہوں, آپ ذرا یہ 6-7 پریپوزیشنز ایک ساتھ لکھ لیں عربی میں. عربی میں پریپوزیشنز کیا کرتے ہیں, ناؤن کو زیر میں لے آتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ پہلا ہے فی, ٹھیک ہے. ان سب کے اپنے اپنے کیا کرتے ہیں سر, پریپوزیشن کسی بھی ناؤن میں ناؤن کو زیر میں لے آتے ہیں, ناؤن کے اوپر کچھ بھی ہوگا وہ زیر میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلے پریپوزیشن لکھوا رہا ہوں, پھر پریکٹس کرواتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. ایک ہے فی, ایک ہے علا, ٹھیک ہے. فی علا من, فی علا من, پھر ہے الا, فی علا من الا, ٹھیک ہے. لام زیر لی, یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے, بہت ضروری ہے یہ. اور بازر بھی, یہ قرآن مجید میں آپ نے اس کو ایک مرتبہ پکا کر لیا, آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی آسان ہو جائے گی. یہ وہ چیز ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے, لاسٹ والا بازر بھی ہے, ٹھیک ہے, بازر بھی. فی کا مطلب ہوتا ہے ان, یعنی کہ اندر, ٹھیک ہے. فی کا مطلب ہو گیا ان, علا کا مطلب ہو گیا آن. ان سب کے اپنے اپنے میننگ ہیں, یہ غور سے دیکھیں آپ, صحیح ہے نا. من کا مطلب ہو گیا فرام, یعنی کہ سے. ٹھیک ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو اور ٹورڈز, ٹو اور ٹورڈز, یہ دونوں مطلب آتے ہیں اس کے, یعنی کہ کی طرف, کی جانب. کی طرف, کی جانب, ٹورڈز. لام سے لی کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے, یاد ہے ہم نے پڑھا تھا. لام سے لی کا مطلب ہے کے لیے, فور, ٹھیک ہے. بازیر بی کا جو ہے نا وہ 3 مطلب ہے بازیر بی کے. ایک مطلب ہے بازیر بی کا, وہ ہے ود, جس کو ہم کہتے ہیں ساتھ. سر ماں کا مطلب بھی ود ہے نا, مع, ماں, جی, میم اور عین, جی, اس کا مطلب بھی ود ہے. بازیر بی کے 3-4 مطلب ہیں, ایک ہے ود, ایک ہے آن, یعنی کہ ساتھ, پر, اور ایٹ, جسے ہم کہتے ہیں پے, صحیح ہے. آپ فی الحال 1 2 3 4 5 یہ 5 یاد کر لیں. فی علا من الا, لام لی اور بازر بھی, یہ آپ لوگ 5 تو پکے یاد کر لیں.
یہ 5 prepositions ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں prepositions کی جو ہے نا وہ ہے ٹوٹل تعداد 17 ہے. وہ آپ کو آہستہ آہستہ عربی پڑھنے سے خود بخود یاد ہو جائیں گے. اگر آپ نے یہ سب سے زیادہ یوز یہی ہوتے ہیں فی، علی، من، الی، لام لی اور بازر بھی. یہ آپ کو ہر جگہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ملیں گے, حدیث میں بہت زیادہ ملیں گے, عربی زبان میں اکثر اس کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو باقی جب آئیں گے دوسرے تو ان کو ہم دیکھ لیں گے. فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں 1 2 3 4 5. یہ 5 ہیں جو کہ جن کے معنی ہمیں پکے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا فرسٹ کمپاؤنڈ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو مرکب جاریہ. فرسٹ کمپاؤنڈ دوبارہ بولیے گا کیا؟ سر کمپاؤنڈ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کمپاؤنڈ کو عربی میں مرکب کہتے ہیں, صرف مرکب. ٹھیک ہے, مرکب. صحیح. کمپاؤنڈ از مرکب. کون سا مرکب ہے, کون سا کمپاؤنڈ ہے, اب وہ ہم دیکھ لیں گے. مرکب کہتے ہیں تو ہم نے 3 کمپاؤنڈز پڑھنے ہیں. کمپاؤنڈ نمبر 1 ہم نے آج پڑھا ہے, جس کو ہم کہیں گے یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے جو کہ پریپوزیشن اور ناؤن سے مل کے بن رہا ہے. صحیح ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس. یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ان کا ایک امپیکٹ ہے. ان کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ناؤن پر یہ داخل ہوں گے, ایڈ ہوں گے ناؤن کے اندر. جو بھی ناؤن ہوگا اور وہ جس حالت میں بھی ہوگا وہ پہلی فرصت میں بیچارہ ان کی وجہ سے زیر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ ہو جائے گا. دوسری بات ہوگی کہ پھر اس کی میننگ بھی بدل جائے گی اس لفظ کی. مثال کے طور پہ آئیے پڑھتے ہیں البیت. پڑھیے البیت فی البیت. فی البیت. اب مجھے بتائیے البیت کا مطلب کیا تھا؟ دا ہاؤس. دا ہاؤس. فی البیت کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ان دا ہاؤس. ان دا ہاؤس. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ فی البیتی یہ ایک کمپاؤنڈ بن گیا. ٹھیک ہے نا. یہ فی البیتی کمپاؤنڈ ہے. کس کا کمپاؤنڈ ہے؟ پریپوزیشن اور ناؤن کا کمپاؤنڈ ہے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جار اور مجرور. جار پلس مجرور. مجرور بیچارہ وہ ہے جس کے اوپر جار کا اٹیک ہوا ہے. ٹھیک ہے. بیچارہ مجرور جو ہے وہ بڑا مجبور ہے. جار نے اٹیک کیا ہے, مجرور کر دیا اس بیچارے کو. وہ خود جار تھا, اس بیچارے کو مجرور بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیچارہ پیش میں تھا, اس کوئی بھی زیر کر دیا اس کو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ان سب کا یہی امپیکٹ ہے. بھلے فی ہو, بھلے علا ہو, بھلے من ہو, بھلے الہ ہو, بھلے لام سے لی آئے, بھلے بازر بھی آئے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں اللہ. پڑھیے اللہ. اس پہ آپ اللہ کے نام سے پہلے لام سے لی لگا دیجئے. کیا بنے گا؟ للہ ہے نا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. وہ ارضی ہے, ارضی ہے, ضاد ہے. وہ ضاد کی زیر کیوں ہے؟ کیونکہ فی آ رہا ہے. تو للہ ما فی السماوات تی ہوتا ہے نا. وما فی الارض نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہوگا؟ وما فی الارض. ٹھیک ہے نا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو اسی لیے دیکھیں وہ کیا ہے, یہ سارے پریپوزیشنز کی وجہ سے زیریں آتی ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. اب یہ چیز انتہائی ضروری ہوتی ہے سمجھنے کے لیے, ہے نا. دیکھیں اب آپ کو عربی زبان میں کہیں بھی آپ کو ظاہری بات ہے پتا ہو بھائی کیا امپیکٹ آ رہا ہے. ایک اچھا خاصا لفظ تھا وہ ہی ہو گیا, ہو سے پتا ہونا چاہیے نا بھائی. تو وہ پریپوزیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. سر جیسے آپ نے پہلے پڑھایا تھا مع زمیلو کی, تب اتنی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ زیر کس طرح ہو رہا ہے, لیکن اب سمجھ آ گیا کہ پریپوزیشن لگنے کے بعد وہ زیر کس طرح ہوتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. دیکھیں المسجد. المسجد. فی المسجد. فی المسجد. المکتب. المکتب. علی المکتب. علی المکتب. یعنی کہ ڈیسک ہے, دا ڈیسک اینڈ آن دا ڈیسک. ٹھیک ہے. السریر. السریر. علی السریر.
علی السریر. سریر کہتے ہیں بیڈ کو, دا بیڈ اینڈ آن دا بیڈ. تو یہ اس طریقے سے سمجھیں آپ, جار پلس مجرور کا مرکب بن گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آئیے پڑھتے ہیں اس کو نمبر با کو. این محمد, پڑھیے. این محمد هو فی الغرفۃ. هو فی الغرفۃ. جی سمجھ آ گیا جی سر. کیا مطلب ہے این محمد ان کا؟ ویئر از محمد؟ ٹھیک ہے, ہی از ان دا روم. ہی از ان دا روم. اب آپ کو دیکھیں جب آپ بولیں گے نا ہوا فی الغرفۃ, آپ آرام سے بول لیں گے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جی سر. ٹھیک ہے نا. وَأَيْنَ يَاسِرٌ, وَأَيْنَ يَاسِرٌ هُوَ فِي الْحَمَّامِ. هو فی الحمام. کیا مطلب ہے ہی از ان دا؟ واش روم اور باتھ روم. ہاں, ہی از ان دا باتھ روم اور واش روم. ہی از ان دا واش روم. وَأَيْنَ آمِنَةُ, وَأَيْنَ آمِنَةُ هِيَ فِي الْمَطْبَخِ. ہی فی المطبخ. کیا مطلب ہے مطبخ؟ شی از ان دا کچن. شی از ان دا کچن. آپ کو آرام سے سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. این الکتاب, این الکتاب. اب دیکھیں کتاب کیونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے لیے بھی ہوا ہی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے, اٹ کریں گے بس, یہ فرق ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا. تو ہوا علی المکتبی, پڑھیے. هو علی المکتب. اب کتاب کیونکہ مذکر ہے اسی لیے اس کے لیے ہوا لگاتے ہیں, لیکن ترجمہ کیا کرتے ہیں, ہوا تو لگتا ہے ترجمہ لیکن ہی نہیں ہوتا, اٹ ہوتا ہے. اٹ از آن دا ڈیسک. ڈیسک آن دا ٹیبل یا ڈیسک. ہاں ڈیسک, ٹیبل نہیں ڈیسک. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی فیمیل ہوگا وَأَيْنَ السَّاعَةُ. این الساعة. ساعہ مطلب گھڑی ہے. ٹھیک ہے, گھڑی بھی نان لیونگ ہے. ہی علی السریر. ہی علی السریر. اب یہ شی نہیں ہوگا کیونکہ گھڑی کی بات ہو رہی ہے تو اٹ از ہوگا, اٹ از آن دا بیڈ. بس فرق صرف مذکر اور مؤنث کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ہوا اور ہیا کے دو مطلب آ گئے. ایک ہوا ہوتا ہے جو کہ اس ہوا کے میننگ ہوتے ہیں عاقل کے لیے, اور ایک ہوا کے میننگ ہوتے ہیں غیر عاقل کے لیے. اسی طریقے سے ایک ہیا کے میننگ ہوتے ہیں عاقل کے لیے, اور ایک ہیا کے میننگ ہوتے ہیں غیر عاقل کے لیے. یعنی کہ ہوا کا مطلب ہو گیا ہی اور اٹ, اور ہیا کا مطلب بھی ہوگا شی اور اٹ. صحیح ہے نا. میرے خیال میں آسان ہے, اتنا مشکل تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جی سر سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ. اب دیکھیں اس کے بعد اس کی پریکٹس آئے گی نا تو آپ کو مزہ آئے گا. صحیح ہے. آئیے اگلا پریکٹس کرتے ہیں. آپ لوگوں نے مجھے 5 جملے بنانے ہیں. اجب عن الاسئلہ الاتیہ, ان سوالوں کے جواب دیجئے بھائی. این الکتاب, جی 5 جواب دیجئے. این الکتاب, ویئر از دا بک. الکتاب. سر انگلش میں اردو میں؟ آپ نے عربی میں جواب دینا ہے بھائی. توبہ استغفر اللہ. این الکتاب علی المکتب. نہیں اور سے سنیے. دیکھیں آپ کا سوال ہے, سوری سر, ہوا. پہلے سوال سمجھیے. این الکتاب, کتاب کہاں ہے؟ کتاب. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں بھائی, آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب الکتاب المکتب. علی المکتب. سر میں نے اینل لگا دیا تھا. آپ نے آئینہ لگا دیا تھا. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں الکتاب, پڑھیے. الکتاب علی المکتب تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. آپ علی لگا رہے ہیں تو آخر میں زیر آئے گی نا. علی المکتبی. جی یہ تو خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے. الکتاب علی المکتبی, پڑھیے. الکتاب علی المکتبی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے جواب. ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے ہوا علی المکتبی, سمپل. ہوا علی المکتبی. دونوں آنسر صحیح ہے نا بھائی؟ جی سر. تو ماشاءاللہ جو آپ نے آنسر دیا وہ بھی بالکل صحیح تھا کہ the book is on the desk. اچھا اب میں انگلش بولوں گا, آپ لوگوں نے عربی کرنی ہے. ایک عربی آپ کریں گی سدرا, اور ایک عربی آپ کریں گے کاشف بھائی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں the book is in the house, یہ سدرا آپ کریں. the book is in the house. الکتاب فی البیت. ماشاء اللہ, احسنتی, زبردست.
अच्छा काशिफ भाई आप बोलिए इट इज इन द हाउस, कैसे बोलेंगे? It is in the house. हुआ फिल बैत. अहसनता, माशाल्लाह, आपने सिर्फ हुआ कह देना है बस, हुआ फिल बैती, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है, आप अल किताब को भी द बुक से भी शुरू कर सकते हैं आंसर, और आप हुआ से भी आंसर शुरू कर सकते हैं। तो हुआ फिल बैती, हुआ फिल मस्जिदी, हुआ फिल हकीबती, इट इज इन द बैग। हुआ अला सरीरी, इट इज ऑन द बेड, ठीक है ना। या हुआ फिल गुरफती, इट इज इन द रूम। आराम से 5 जवाब बन जाएंगे, क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है ना, सर थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, थोड़ी सी बाकी प्रैक्टिस। तो ये आराम हम से थोड़ा तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ना देखिए ये जो है ना, ये सब, ये जो एक्सरसाइज है, ये हम पूरी साथ मिलके करेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए आप लोग, ठीक है ना। इंशाल्लाह। हम एक काम ही करेंगे, हम खुद सब मिलके 5-5 आंसर्स खुद देंगे, सही है। तो आप लोग अपना लेसन बस यहीं पे रोक दें और इन सवालों के जवाबात सिर्फ सोचिए बस। सर अभी अभी नहीं, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे ना इसको कल। ठीक, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। टाइम खत्म हो गया ना आप लोगों का, इसलिए कह रहा हूँ। आप लोगों का जो होमवर्क होगा अच्छा वो सर। होगा जो लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ के आए ना, उसकी सारी वोकेबलरी एक जगह पर लिख लें तो बहुत ही अच्छा है। उसको लिख के पक्का याद कर लें, एक तो ये होमवर्क होगा। दूसरा ये जो हमने आज पढ़ा है मुरक्कब, पहला मुरक्कब पढ़ा है, पहला मुरक्कब हमने जो पढ़ा है वो है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, इसको पक्का कर लें। और इसका जो जी इम्पैक्ट सर। होता है नाउन के ऊपर, इनके मीनिंग्स पक्के कर लें, फी, अला, मिन, इला, लाम से ली और बाजिल बी के पक्के मतलब याद कर लें, ठीक है ना। जहां कहीं जी सेंटेंस सर। आएगा अब फौरन इट इज ऑन, ठीक है ना, इन द हाउस, ऑन द डेस्क, ये सारी चीजें आपके मसले हल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब तक ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो आपने अभी प्रपोजिशन बताए हैं ना, कि जी जी जी, इनसे ये फी अला मिन, मुझे इससे ये हो रहा है कि कुरान पाक पढ़ने में बहुत इजी हो जाता है, हालांकि आप देखिएगा कि आपको बहुत कुरान मजीद में कुछ ना, लोगों आप के ऐसे लिए थोड़ा सॉल्व करेंगे मुश्किल कुरान को, होता है। बिल्कुल आप कुरान को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये छोटे छोटी ट्रिक्स हैं, ये छोटे छोटे अल्फाजों की ट्रिक्स हमें पता लग जाए ना, कुरान पूरा समझ में आएगा इंशाल्लाह। सर अरबिक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसके लफ्ज का मतलब नहीं, हरूफ का भी मतलब है, एक एक जी जी बिल्कुल सेपरेट बिल्कुल, हरूफ देखिए ना, का भी। ये देख रहे ना हम, फी है, अला है, मिन है, इला है। अब लाम जिल्ली एक हर्फ है सिर्फ, जी सर। और बाजिर बी भी एक वाह। हर्फ है। आप सोचें बाजिर बी जब के तो, हमें आइडिया हो गया ना कि जैसे ये और सर आएंगे अगले वर्ड में हम जेर ऐड कर जी देंगे और ऑटोमेटिकली, जी चाहे जबर। वो हमें उससे लिखा हो कि ना हो, वो जी। हमें माइंड अब में देखिए आ ना, जाएगा फौरन। बिल्कुल, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, आगे क्या है, वबिल बिल आखिरता, आखिराती। ती है ता है, आखिराती। ती। आखिर बिल जी, बा आ गया ना। क्योंकि बाजिल बी बा आ लगे गया। हुए है तो आखिर में ती जी आएगी। वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, तो हमें पता लगेगा कुरान मजीद में कहाँ ज़ेर कहाँ ज़बर आ रही है। आप यकीन करें, अगर ये सारी चीजें हुफ़ाज़ को पता लग जाए ना, उन बेचारों की गलतियां खत्म हो जाए। जी। हमारी गलतियां बड़ी कम हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है ना। वरना वो जेर जबर के बगैर पढ़ा ही नहीं जाता, अभी लिखने में बिल्कुल। थोड़ी मुश्किल होती अब है, मगर अभी आप वो देखिए लिखते लिखते थोड़ा ठीक हो जाएगा। काशिफ भाई, आप सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता, बस अल्लाह ताला के हुक्म से, अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मैं कह रहा हूँ चलते रहें, जबर जेर के सारे मसले आपके लिए इंशाल्लाह। हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह थैंक यू, सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है ना। अल्लाह अल्लाह ताला ताला आपको बहुत ज्यादा जज़ा। आमीन आमीन, आप लोगों के इल्म में बरकत दे, आप लोगों के अमल में बरकत दे, बारकल्लाहु आमीन। फीकुम फिद दुनिया वल आखिरा। प्लीज सेशन नंबर 3 अच्छा कर लीजिएगा, और ये थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, कल हम इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।